أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موبائل سے بند کر دینا اپنا یار اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے اللہم صل بہت دنوں کے بعد نوابارہ دوسری بار آنے کا اتفاق ہوا. مجھے ایسا یاد آتا ہے کہ 8-10 سال پہلے کسی جلسے کی تقریب میں میری شرکت ہوئی تھی. پوسٹر میں ہم لوگوں کے نام کے ساتھ ساتھ قوالوں کا نام بھی لکھا گیا تھا. اس وقت بہت سارے احباب نے قوالوں کے نام کے ساتھ ہم لوگوں کا نام لکھنے پر سخت اعتراض کیا تھا. ہم لوگوں نے بھی اعتراض کیا تھا. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ دوسرا اتفاق ہے آپ کی آبادی میں آنے کا. اللہ رب العزت کا ہزارہ شکر ہے کہ ہم سب اللہ کی وحدانیت کا یقین رکھنے والے لوگ ہیں. تمام انبیاء کرام کی رسالت و نبوت کی تصدیق کرنے والے لوگ ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ حضور سراج ملت کے مرید ہیں. اللہ کا کروڑوں بار شکریہ ہے کہ ہم سب غوث اعظم کے عقیدت مند ہیں. اللہ تعالیٰ اس آبادی کے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے. آمین. اور سب کے دین، سب کے ایمان، سب کی عزت، سب کی آبرو اور سب کے اعمال خیر کی حفاظت فرمائے. آمین. ایک دو بات کہہ کر میں اپنی گفتگو مکمل کروں گا. بڑی خوبصورت نقابت نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا نوشاد صاحب نے فرمائی. نقابت کے ساتھ ساتھ اشعار میں بڑی خوبصورتی تھی. اور حافظ صاحب نے تو بہت شاندار نعت شریف پڑھی. جب کبھی دونوں کو دیکھتا ہوں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ دونوں بھائی ہیں آپس میں. سبحان اللہ. جسم و جسمانیات کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے، شکل و شباہت کے اعتبار سے 70-75% دونوں
شاندار ناشری پڑھی. پھر ہمارے حافظ صاحب تشریف لائے. کیا نام ہے آپ کا؟ رجاک مولانا بھتیجا ہے میرا حاضر. مولانا عبدالرزاق صاحب. اچھی ناشریف ہم سب لوگوں کو سنائی. میں مجلس کو آگے بڑھاتے ہوئے غوث اعظم کی منقبت کے 2-3 شعر پڑھتا ہوں. سبحان اللہ بابا کا ذکر ہو گیا تو بیٹے کا بھی ذکر ہو جائے. سبحان اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے. سبحان اللہ. تو 2-3 شعر پڑھ کر 1-2 بات کہہ کر آپ سے رخصت ہوتا ہوں. پھر محبت سے درود پاک پیش کریں. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. ہاتھ پکڑا ہے تو تا حشر نبھانا یا سبحان اللہ. ہاتھ پکڑا ہے تو تا حشر نبھانا یا غوث. اب کسی حال میں دامن نہ چھوڑانا یا غوث. اب کسی حال میں. یہ منقبت مجھے لگتا ہے کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں مقبول ہے، سبحان اللہ. اور شاید اسی منقبت کی برکت سے پچھلے سال جنوری میں میری حاضری غوث اعظم کے دیار ناز میں ہوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت امام حسین کے مزار پر حاضری کا شرف ملا. حضرت علی مرتضیٰ کا دیار کرم دیکھا. حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سکتی، حضرت شیخ شبلی، حضرت بشر حافی. بچپن سے جن بزرگوں کا نام سنتا تھا وہ سارے بزرگ ایک ساتھ بغداد شریف میں مل گئے. امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، شیخ شہاب الدین سہروردی، امام محمد غزالی، حضرت منصور حلاج، حضرت حبیب عجمی. اتنے بزرگوں کا مرکز ہے وہ شہر کہ امام شافعی فرماتے تھے کہ جس نے بغداد نہیں دیکھا اس نے نہ دنیا دیکھی نہ انسان دیکھا. جس نے بغداد نہیں دیکھی، جس نے بغداد نہیں دیکھا، نہ اس نے دنیا دیکھی نہ اس نے انسان دیکھا. سبحان اللہ. دجلہ، حضرت زبیدہ، حضرت ہارون رشید. کسی بھی عالم دین سے کوئی واقعہ سنیے تو انہی بزرگوں میں سے کسی نہ کسی کا تذکرہ رہتا ہے. سبحان اللہ. تو ہاتھ پکڑا ہے تو تا حشر نبھانا یا غوث. اب کسی
تیرے جلووں سے ہے کتنے ہی شبستاں روشن، کوئی ایک شمع میرے دل میں جلانا یا کوئی ایک شمع میرے دل میں جلانا یا غوث، کبھی آنکھوں میں کبھی خانہ دل میں رہنا، کبھی آنکھوں میں کبھی خانہ دل میں رہنا، روح بن کر میری، روح بن کر میری رگ رگ میں سمانا یا روح بن کر میری رگ رگ میں سمانا یا غوث۔ اور آخری شعر اور اس منقبت کا سب سے خوبصورت شعر، نسبت حلقہ بگوشی کا بھرم رہ جائے، نسبت حلقہ بگوشی کا بھرم رہ جائے، بہر امداد میری قبر میں آنا یا بہر امداد میری قبر میں آنا یا غوث، اب کسی حال میں کسی مجدھار سے آواز تمہیں دیتا ہے، کسی مجدھار سے آواز تمہیں دیتا ہے، اپنے ارشد کو بلاؤں سے بچانا یا غوث، اپنے ارشد کو بلاؤں سے بچانا یا غوث، اب کسی حال میں درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک
یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رفیقان گرامی، اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکریہ ہے کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں کسی دوسرے جانور کی شکل میں بھی پیدا فرما سکتا ہے۔ نہ ہم آسمان توڑ سکتے تھے، نہ ہم زمین کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پھینک سکتے تھے، اس کی مشیت تھی۔ اگر وہ ہمیں بندر کی شکل میں دنیا میں بھیج دیتا تو ہم اور آپ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اگر وہ ہمیں چوہا بنا دیتا، بلی کی شکل میں دنیا میں پیدا کر دیتا تو ہم اور آپ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں ساری مخلوقات میں جو سب سے افضل مخلوق ہے انسان، اس انسان میں ہم کو اور آپ کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ جانور بن گئے ہوتے تو نہ پینے کا ٹھکانہ ہوتا، نہ سونے کا ٹھکانہ ہوتا، نہ کھانے کا ٹھکانہ ہوتا، نہ دوا علاج کا کوئی سسٹم ہوتا۔ سردی کی سخت رات ہو، سڑکوں پہ گزریے، گائے بیل بکریاں جانور پڑے رہتے ہیں، نہ کوئی ان کو کمبل اڑانے والا، نہ کوئی ان کو لحاف دینے والا۔ پانی کی پیاس لگے تو کوئی انہیں نہ پانی پلانے والا۔ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، گھاس کھا لیتے ہیں، جہاں پانی ملتا ہے پی لیتے ہیں، نہیں ملتا ہے کھڑے رہتے ہیں۔ تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو کسی دوسری مخلوق کی شکل میں نہیں پیدا کیا، بلکہ سب سے افضل مخلوق جسے انسان کہا جاتا ہے، اس مخلوق میں اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس نعمت سے بھی کروڑوں درجے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ انسان بن گئے ہوتے مگر ایمان کی دولت نہ ملی ہوتی تو کسی پیڑ کو سجدہ کر رہے ہوتے، کسی پتھر کو خدا سمجھ رہے ہوتے، نکلتے ہوئے سورج کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے، ڈوبتے ہوئے سورج کی پرستش کر رہے ہوتے، جانوروں کو اپنا خدا سمجھ رہے ہوتے، مٹی کے ذروں کو پرستش کے لائق سمجھ رہے ہوتے۔ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا، اس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مشرک نہیں بنایا، اس نے ہم سب کو مومن بنایا، ایمان کی دولت دی، ایمان کا شرف ہم سب کو عطا فرمایا۔ اور کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اس نے ہم سب کو اس پیغمبر کا امتی بنایا جس پیغمبر کے امتی ہونے کی آرزو حضرت موسیٰ بھی فرماتے تھے، پیغمبر بھی جن کی امت میں شامل ہونے کی آرزو رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو اس عظیم الشان پیغمبر کے غلاموں میں پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ سے کوئی قیمت نہیں لی،
قیمت والی آنکھ آپ کو دی. کسی ہاسپٹل میں آئی ہاسپٹل میں چلے جائیے، آنکھ جس کی خراب ہو کیا کیا جتن نہیں کرتا روشنی پانے کے لیے. لاکھ لاکھ روپے کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں. گڑھوا میں ڈاکٹر یاسین صاحب ہیں، سعودیہ رہ چکے ہیں، آسٹریلیا رہ چکے ہیں، حضور نصیر ملت کے چچا زاد بھائی ہیں. خود ڈاکٹر ہے، بیٹا ڈاکٹر ہے، بہو ڈاکٹر ہے. مگر ڈاکٹر ہونا اگر ضمانت ہوتا بیماریوں سے بچنے کی تو کوئی ڈاکٹر بیمار نہیں پڑتا. مگر آنکھ کی بینائی کمزور ہونے لگی تو 80,000 روپے کا انجیکشن ایک آنکھ میں لگوایا دلی جا کر. مگر اس کے باوجود روشنی واپس نہیں آئی. آج بھی بمشکل تمام وہ چل پاتے ہیں یا راستے کو دیکھ پاتے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی قیمت آپ سے نہیں لی، کروڑوں کی آنکھ آپ کو دی ہے، اربوں روپے کا دماغ آپ کو دیا ہے، اربوں روپے کا. بلڈ پریشر جب ہائی ہو جاتا ہے، خون کی نالی تنگ ہو جاتی ہے، قلب کی نالی، ہارٹ کی نالی، خون تیزی سے نکلنا چاہتا ہے مگر جگہ اس کو نہیں ملتی. تو اگر اس دوران خون کے اثر سے دماغ کی نس پھٹ گئی تو اس کو برین ہیمریج کہتے ہیں. اور اگر ہارٹ کے اوپر اس کا اثر پڑ گیا تو اس کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. اس لیے جس شخص کو کنفرم ہو گیا کہ بلڈ پریشر ہے، اس کو بلڈ پریشر کی دوا چھوڑنی نہیں چاہیے. نارمل ہو تب بھی، بڑا ہو تب بھی، کیونکہ کبھی بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے. ابھی ایک بہت بڑے آدمی، بڑے نیک انسان، صالح انسان، قوم و ملت کے ہمدرد انسان حاجی معین الدین صاحب صبح کو فجر کی نماز کے وقت وضو کے لیے اٹھے، گر پڑے. لوگ اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے. ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو بلڈ پریشر کی وجہ سے برین ہیمریج ہو گیا. اس نے ابتدائی علاج کیا، پھر ریفر کر دیا اس نے بنارس میں 10 روز کے قریب زیر علاج رہ کر وہ ابھی گھر لوٹے ہیں. بہت دعائیں کی گئی ان کے لیے. اتنا نیک آدمی، اتنا ہمدرد آدمی، دینی اداروں کا، قوم کا، ملت کا. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں. گھر آ گئے، دعا کیجئے کہ اللہ پاک ان کی حیات دراز فرمائے. آمین. مگر بال سے زیادہ باریک نسیں ہوتی ہیں. کوئی نس اگر پھٹ گئی تو برسہ برس تک علاج ہوتا رہتا ہے. مگر کوئی ضروری نہیں کہ آپ شفا یاب ہو جائے. سبحان اللہ. آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیا خدا نے، آپ سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا رب العالمین نے، آپ سے کوئی قیمت نہیں طلب کی اللہ رب العزت نے. وہ بے نیاز ہے. مگر کروڑوں کی آنکھ دے دی، اربوں روپے کا دماغ دے دیا. خون کو فلٹر کرنے کے لیے آپ کے جسم میں کڈنی پیدا کر دی. آپ جو کھاتے ہیں اسے ہضم کرنے کے لیے اس نے آنتیں بنا دی. آنتوں کے ذریعے غذاؤں کا عرق جب تیار ہوتا ہے تو اسے خون میں بدلنے کے لیے جگر پیدا کر دیا. جگر کو قوت دے دی کہ وہ خون کو ہارٹ کی طرف پھینک دے. ہارٹ کو یہ قوت دے دی کہ وہ 24 گھنٹے پمپ کرتا رہے اور سر سے لے کے پیر تک خون کو رواں دواں رکھے تاکہ جسم میں خون کہیں جم نہ جائے.
کتنا بڑا کرم ہے اس کا، سبحان اللہ کتنا احسان ہے اس کا، انسان بنایا، ایمان دیا، سب سے افضل پیغمبر کا غلام بنایا، مگر اندھا نہیں بنایا، آنکھیں دی، لنگڑا نہیں بنایا، چلنے کے لیے پاؤں دیا، گونگا نہیں بنایا، بولنے کی قوت دی، پاگل نہیں بنایا، سوچنے کے لیے دماغ دیا، کڈنی ہماری تندرست اس نے دیا، کتنا احسان ہے اس کا، سانس لینے کے لیے ہواؤں میں آکسیجن پیدا کر دی۔ کورونا 50 لاکھ لوگ موت کی آگوش میں چلے گئے، حکومت آنکڑوں کو دباتی ہے تاکہ اس حکومت کی ناکامی لوگوں تک نہ پہنچ سکے، جو اس لیے آنکڑے دیے جاتے ہیں 10 لاکھ مرے تو 50,000 مرے تو 2 لاکھ مرے تو 2.5 لاکھ مرے، مگر WHO کی رپورٹ ہے کہ تقریباً 50 لاکھ لوگ ہندوستان میں مرے، سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ سب کچھ آپ کے پاس ہے، گھر میں چاول ہے، دال ہے، موٹر سائیکل رکھی ہے، گاڑیاں رکھی ہیں، مگر آکسیجن فضاؤں میں کم اس نے کر دیا 2 منٹ کے لیے، پوری انسانی نسل ختم ہو جائے۔ اس نے درخت پیدا کیے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو یہ درخت جذب کرتا ہے، اسے آکسیجن میں تبدیل کر کے فضاؤں میں اینی ٹائم چھوڑتا رہتا ہے تاکہ امیر ہو اسے بھی آکسیجن مل جائے، غریب ہو اسے بھی آکسیجن مل جائے، کوئی محل میں رہتا ہو اسے بھی خریدنا نہ پڑے، اور کوئی غربت کی جھونپڑی میں جیتا ہو اسے بھی نہ خریدنا پڑے، کیونکہ آکسیجن کے بغیر انسان 2 منٹ نہیں جی سکتا ہے۔ کتنا بڑا کرم ہے اس کا میرے بھائیوں، اس نے ہزاروں نعمتیں دی ہیں، سورج بنایا، آپ ذرا سوچیں اگر سورج 2 دن نہ نکلے تو انسانوں کا کیا حال ہوگا، اتنے جراثیم معاشرے میں پیدا ہو جائیں گے، اتنی بیماریاں پھیل جائیں گی کہ ڈاکٹر علاج سے عاجز ہو جائے گا، رات کی تاریکیوں میں جراثیم پھیلتے ہیں اور سورج کی تپش سے وہ جراثیم مرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر دن بھر سورج نکلا رہتا، انسانوں کو نیند میسر نہ ہوتی تو بھی انسان پاگل ہو جاتا، اور اگر سورج نکلتا ہی نہیں تو بھی انسان کے لیے جینا مشکل ہو جاتا، اس لیے سورج نکلتا بھی ہے تاکہ بیماریوں سے معاشرہ محفوظ رہے، اور سورج ڈوبتا بھی ہے تاکہ انسانوں کو نیند کے ذریعے سکون مل سکے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے کیلشیم چاہیے، خون کے لیے آئرن چاہیے، جسم کی افزائش کے لیے پروٹین چاہیے، کون انسان ان چیزوں کو خرید سکے گا؟ سبحان اللہ۔ اس نے گھاس پیدا کر دیے، پودے پیدا کر دیے، پروٹین چاہیے یہ کھاؤ، کیلشیم چاہیے یہ کھاؤ، آئرن چاہیے یہ کھاؤ، ٹماٹر کھاؤ گے آئرن تمہارے جسم میں پورا ہوگا، آلو کھاؤ گے فلاں کمی پوری ہوگی، تمہیں خون کی کمی ہو تو شلگم چقندر کھاؤ، فلاں چیز کی کمی ہو تو فلاں کھاؤ۔ جتنی چیزوں کی ضرورت ہے انسانی جسم کو اس نے ہماری غذاؤں میں وہ ساری چیزیں رکھ دی ہیں، آپ مناسب انتخاب کر کے اسے استعمال کرتے رہیے، آپ کا جسم تندرست رہے گا۔ سبحان اللہ۔ سورج آپ کی خدمت کے لیے، چاند آپ کی خدمت کے لیے، درخت آپ کو آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، ہوائیں آپ کے لیے ہیں، پودے آپ کے لیے ہیں، پوری کائنات کو اس نے آپ کی خدمت میں لگا رکھا، اور آپ سب کو کیا کرنا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔
सुभान अल्लाह। हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी परस्तिश करे। सुभान अल्लाह। सूरज उसकी खिदमत में, चांद उसकी खिदमत में, हवा उसकी खिदमत में, जमीन उसकी खिदमत में, फजा उसकी खिदमत में, दरख्त उसकी खिदमत में, पौधे उसकी खिदमत में, और इंसानों को एक ड्यूटी मिली है कि वो रब की इबादत करें। सुभान अल्लाह। एक काम है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान को और जिन्नात को सिर्फ इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत करें। सुभान अल्लाह। मेरे भाई, सूरज से आप अपनी खिदमत करा लेते हैं, चांद की खिदमत आप वसूल कर लेते हैं, दरख्तों के ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेते हैं, जमीन से निकलने वाले पौधों को आप ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, जानवरों के जिस्म से निकलने वाले दूध और गोश्त को आप खा लेते हैं। आपकी खिदमत में जो चीजें हैं आप उन सारी चीजों का इस्तेमाल अपने लिए कर लेते हैं, मगर आपको जिसकी खिदमत करनी है, आपको जिसकी इबादत करनी है, आपके पास उसकी इबादत के लिए टाइम नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है ना ऐसा? जी जी। इंसान खा लेगा, सो लेगा, कपड़ा पहन लेगा, शादी ब्याह कर लेगा, दुकान कर लेगा, कारोबार कर लेगा, तिजारत कर लेगा, मगर हाफिज सद्दाम साहब कहे चलिए नमाज पढ़ने का टाइम नहीं। हाफिज साहब थोड़ी देर में पढ़ता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ, और वो थोड़ी देर फिर कभी आता नहीं है। वो घर गया, थोड़ा सो लेता हूँ तो फिर नमाज पढ़ूंगा, थोड़ा खा लेता हूँ तो नमाज पढ़ूंगा, थोड़ा फोन कर लेता हूँ तो नमाज पढ़ूंगा, थोड़ा भाई से मुलाकात कर लेता हूँ तो नमाज पढ़ूंगा। मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, वो इंसान कितना नाशुक्रा है जो खुदा के दी हुई आंखों से देखता है, खुदा के दिए हुए कानों से सुनता है, खुदा के दिए हुए हाथ से चीजों को थामता है, खुदा के दिए हुए दिमाग से सोचता है, खुदा के दिए हुए कल्ब से अपने जिस्म में खून को रवा दबा रखता है, मगर खुदा की इबादत के लिए उसके पास 1 घंटा वक्त नहीं है। ना इंसान नाशुक्रा? इंसान है ना नाशुक्रा? इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, जब सारी मखलूक आपकी खिदमत में है तो आपकी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी से बेखबर ना रहिए। उस ड्यूटी को भी अपने रूटीन में शामिल रखिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम आए किस लिए। खाने के लिए नहीं आए, खाना तो जानवर भी खाता है। सोने के लिए नहीं आए, परिंदे भी सोते हैं, हाथी भैंस भी सोते हैं। कपड़ा पहनने के लिए नहीं आए, कपड़ा तो जानवर भी, कपड़ा तो पागल भी पहनते हैं। घर बनाने के लिए नहीं आए, परिंदों का भी कोई ना कोई घोंसला होता है। ये सारा काम हर मखलूक करती है। शादी ब्याह करने और औलाद पैदा करने नहीं आए, औलाद तो जानवरों की भी होती है। ये सारा काम हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत। समझ रहे हैं? अब हमारे सदर मोहतरम रईस साहब सोच रहे होंगे कि अगर इंसान को इबादत ही करनी है तो फिर तिजारत कब करेगा? इंसान को अगर इबादत ही करनी है तो फिर बच्चों की शादी ब्याह कब करेगा? मेरे भाइयों, एक चीज दुरुस्त कर लो, सब काम इबादत हो जाएगा। एक चीज दुरुस्त कर लो, वो चीज क्या है? नीयत। नीयत, क्या बात है। नीयत दुरुस्त कर लो, हर काम इबादत हो जाएगा। समझ रहे हैं? सुभान अल्लाह। आप कारोबार करते हैं,
इस इरादे से आप कारोबार के लिए चले कि वहां पैसा कमाऊंगा तो घर बनाऊंगा, तो ये कारोबार इबादत नहीं है। और आप ये सोच के कारोबार के लिए गए कि वहां जाऊंगा कुछ पैसे मिलेंगे तो उन पैसों से मैं घर बनाऊंगा और उस घर में मैं नमाज पढ़ूंगा, उस घर में मेरी औलाद रोजा रखेगी, उस घर में मेरे घर की बहू बेटी की इज्जत आबरू महफूज रहेगी। थोड़ा सा इरादा चेंज कर लो। तिजारत के लिए निकलना इबादत, चादर बिछाना इबादत, सामान ढोना इबादत, ग्राहकों से गुफ्तगू करना इबादत। थोड़ी सी एक तब्दीली कर लो, इरादा अपना ठीक कर लो, हर काम इबादत हो जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। हम इसी से बेखबर हैं, नीयत कैसे दुरुस्त हो। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अपने एक मुरीद के घर गए, नया मकान लोग बनाते हैं, बड़ा अच्छा मकान हमारे सदर साहब ने बनाया। आज मुझे मालूम हुआ कि ये हाफिज शफीक साहब मरहूम के साहिबजादे हैं। कई बार भौराही में उनसे मुलाकात हुई और बहुत मोहब्बत करने वाले आदमी थे। जब भी मुलाकात होती तो बिल्कुल लिपट जाते थे, यानी कोई अजनबीयत नहीं रहती थी। तो अल्लाह ताला उनकी कब्र पे रहमतों की बारिशें नाज़िल फरमाए। मैंने कहा है सदर साहब से कि व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले नंबर किसी का हो, जान पहचान हो कि ना हो, सुबह में लिख के भेजे अस्सलाम वालेकुम, तो जैसे ही व्हाट्सएप खोलिएगा मैसेज आने लगेगा तो नजर पड़ेगा ये है कौन लिखता है रोज अस्सलाम वालेकुम, ये है कौन ये लिखता है रोज अस्सलाम वालेकुम। तो कुछ ना सही आपको जवाब में तो लिख के भेजना है ना वालेकुम सलाम, लेकिन रोज अगर सलाम आएगा तो आपके दिल में उसकी पहचान पैदा हो, आपके दिल में उसका ख्याल आएगा ये है कौन। जैसे दुनिया में अगर मैसेज भेजा जाए तो आदमी उसको पहचानने लगता है, वैसे ही जो आलम बरज़ख में चले गए, जब उनकी रूहों के लिए हम रोजाना ईसाले सवाब करते हैं तो उन रूहों से पहचान बढ़ती है, उन रूहों से पहचान बढ़ती है। रूहों की 3 कैटेगरी है। आम जनता की रूह, ये हमको फायदा नहीं पहुंचा सकती, मगर हम सवाब भेजेंगे तो पहले स्टेज में उनके गुनाह मिटेंगे, दूसरे स्टेज में उनके दर्जे बुलंद होंगे, तीसरे स्टेज में अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम देगा। मगर वो रूह इतनी ताकतवर नहीं होती कि हमको कोई फायदा पहुंचा सके, ये आम जनता की रूह होती। एक रूह वलियों की होती। हम अगर सवाब पहुंचाते हैं तो अल्लाह के पैगंबर गुनाहों से मासूम होते हैं। अल्लाह के पैगंबर और फरिश्तों के सिवा कोई गुनाहों से मासूम नहीं है, मगर अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को गुनाहों से महफूज रखता है। मासूम नहीं होते वो, मगर अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को गुनाहों से महफूज रखता है। तो हम वलियों को सवाब पहुंचाते हैं तो इस सवाब से उनका गुनाह नहीं मिटता, बल्कि उनके दर्जे बुलंद होते हैं, उनके दर्जे बुलंद होते हैं। और वो रूहें चूंकि पावरफुल हैं, इसलिए जब हमारा सवाब उनकी रूहों तक पहुंचता है तो उन रूहों की तवज्जो हमारी तरफ होती है और उनकी दुआओं से अल्लाह ताला हमारी परेशानियां दूर करवाता है। सुभान अल्लाह। और तीसरा दर्जा अंबियाए किराम का है, तीसरा दर्जा अंबियाए किराम का है। सुभान अल्लाह। काजी सनाउल्लाह पानीपती आला हजरत से 50 साल पहले के, आला हजरत का इंतकाल हुआ 1200 पैदा हुए 1272 में और काजी सनाउल्लाह का इंतकाल हुआ 1247 में।
1225 में 47 साल का फर्क है दोनों बुजुर्गों में। वो अपनी तफसीर मजहरी में लिखते हैं कि इन्ना अरवाहल औलिया यसीरूना है सो शाऊ, अल्लाह के वलियों की रूहें जहाँ चाहती हैं जाती हैं। वयुमिद्दूना औलियाअहुम, और अपने दोस्तों की मदद करती हैं। युखर्रिबूना आदाअहुम, और अपने दुश्मनों को हलाक करती हैं। अल्लाह के वलियों की रूहें जहाँ चाहती हैं जाती हैं। ये इजाजत आम रूहों को नहीं होती। आम रूहों को जुमेरात की रात में आने की इजाजत होती है, शब बारात में आने की इजाजत होती है, ईद बकरीद की रात में आने की इजाजत होती है। आम रूहों को एनी टाइम कहीं जाने की इजाजत नहीं है, मगर अरवाहे औलिया को जहां चाहे वो जाती हैं, अपने दोस्तों की मदद करती हैं और अपने दुश्मनों को हलाक करती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम औलियाए किराम के मानने वाले लोग हैं। अल खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने दो, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म का। बेशक सुभान अल्लाह। खैर, मैंने इनसे कहा कि आप रोजाना अपने वालिद के लिए इसाले सवाब करिए। बिरयानी की जरूरत नहीं, पुलाव की जरूरत नहीं, बकरे और कोरमे की जरूरत नहीं। बहुत तकल्लुफ कीजिएगा, एक हफ्ता होगा दूसरे हफ्ते से बंद हो जाएगा। आसान बनाइए। एक बार सूरह फातिहा, एक बार आयतल कुर्सी, 11 बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़कर डेली सवाब पहुंचाइए। और जुमेरात की शब में चूंकि रूहें आती हैं अपने अजीजों के घर पर, इसलिए उस दिन अल्लाह ताला तौफीक दे तो कुछ खाने पीने की चीजें बनाकर अपने मरहूमीन को सवाब पहुंचाया करिए। व्हाट्सएप के मैसेज से अगर पहचान बढ़ती है तो जब रूहें आलमे बरज़ख में चली जाती हैं तो सवाबों से पहचान बढ़ती है। इसाले सवाब से पहचान बढ़ती है, दुरूदों से पहचान बढ़ती है, दुरूदों से पहचान बढ़ती है। सुभान अल्लाह। खैर, दुरूद शरीफ पढ़े। सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बात ये आई थी कि इंसान अगर इबादती के लिए आया है, एनी टाइम वो इबादत ही करेगा तो बाकी काम कब करेगा। मैंने कहा एक काम कर लीजिए, हर काम इबादत बन जाएगा। वो काम क्या है? नियतों की दुरुस्तगी। बात ये चली थी कि हमारे सदर साहब ने अच्छा मकान बनाया, शानदार मकान बनाया। अल्लाह ताला सबको अच्छे मकान की दौलत दे, आमीन। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद एक मुरीद के घर तशरीफ ले गए। मकान का इफ्तिताह था, खिड़की देखी, कहा इधर क्यों खिड़की लगाए हो? कहा हुजूर इसलिए लगाया हूं ताकि रोशनी आए, हवा आए। तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया नहीं, ये कहो कि इसलिए खिड़की लगाया हूं ताकि अजान की आवाज आए। रोशनी तुमको फ्री में मिल जाएगी, हवा तुमको फ्री में मिल जाएगी। नीयत अगर अजान की आवाज आने की रखोगे तो ये खिड़की लगाना भी इबादत बन जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। एक काम ठीक कर लीजिए, नीयत को दुरुस्त कर लीजिए, हर काम आपका ठीक हो, इबादत में शुमार होगा। सुभान अल्लाह। मैं आप सबसे अर्ज करना चाहता हूं, जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है। इसलिए घर से निकलिए, सोच के चलिए कि कहीं ज़ोहर का टाइम हो जाएगा तो नमाज पढ़ूंगा, असर का टाइम रास्ते में हो गया, किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी मिलने जुलने वाले के यहाँ बैठकर असर पढ़ूंगा,
बाजारही में अगर ऐसा का टाइम हो गया, वहीं पे अगर गुंजाइश बनी तो अगल बगल में कहीं पढ़ूंगा, सोच के निकलिए। नहीं भी पढ़ सके तब भी सोच की बरकत से आपके नामे अमल में नमाजों का सवाब दर्ज कर दिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिह, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। हमने नीयत कर ली कि एक पारा पढ़ेंगे, किसी वजह से नहीं पढ़ सके, पारे का सवाब मिल गया। नीयत कर ली कि मैं गरीबों की मदद करूंगा, किसी वजह से नहीं कर सका, मदद करने का सवाब हमको मिल गया। एक काम दुरुस्त कर लीजिए, हर काम आपका इबादत में शामिल हो जाएगा। अल्लाह ताला अब जिस बंदे पे करम फरमाता है उसे नमाज पढ़ने की तौफीक देता है। अल्लाह ताला जिस पर करम फरमाता है उसे अपने कुरान की तिलावत का शौक देता है। कुछ ना सही तो कलमा तो पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ना नहीं आता, कलमा तो पढ़ सकते हैं। कलमा किस मुसलमान को याद नहीं, कलमा तो पढ़ सकते हैं। इसको कोई हल्का फुल्का मत समझिएगा कि कोई हल्की फुल्की चीज है, समझ रहे हैं। 1000 साल कोई गुनाह में डूबा हो, शिर्क में डूबा हो, बुत परस्ती में डूबा हो, 5000 साल की उम्र हो, 5000 साल तक सूरज को पूजता रहा, दरख्तों की परस्तिश करता रहा, मगर मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो 5000 साल का गुनाह मिट जाता है। सुभान अल्लाह। 10,000 साल का गुनाह मिट जाता है। ये वो तिर्याक है कि अगर आदमी की जुबान पे जारी हो जाए तो गुनाहों के धब्बे धुल जाते हैं, भले से 1000 साल के गुनाह। इसलिए इसको हल्के में मत लीजिए। दुकान पे बैठे रहिए, ग्राहक हो कारोबार कीजिए, ग्राहक ना हो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहिए। काश्तकारी कर रहे हैं, काश्तकारी की जरूरत में लगे हो, ठीक है, खाली कहीं बैठे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ते रहिए और जमीन को गवाह बनाते रहिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एक हदीस तिरमिज़ी शरीफ में है, अर्ज किया मौला मुझे कोई ऐसा जिक्र बता दे कि मैं तुझे उसके जरिए याद कर सकूं। तो गैब से आवाज आई, मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। हजरत मूसा ने अर्ज किया मौला ला इलाहा इल्लल्लाह तो सब पढ़ते हैं, मुझे कोई ऐसा जिक्र चाहिए जिसके जरिए मैं तुझे याद कर सकूं। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह हर पैगंबर का कलमा था, दूसरा डिजिट चेंज होता था, दूसरा डिजिट चेंज होता था, पहला डिजिट यही था ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। हजरत इब्राहिम आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। हजरत नूह आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह नूहुन नजीउल्लाह। हजरत ईसा आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। हजरत मूसा आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। तो पहला डिजिट सेम है हजरत आदम से लेके आज तक। दूसरा डिजिट चेंज होता था, जब जब पैगंबर आते थे तो उनका नाम उसमें जुड़ता था। तो इसलिए हजरत मूसा उन्होंने अर्ज किया मौला कोई ऐसा जिक्र मुझे बता दे कि मैं उसके जरिए तुझे याद कर सकूं। गैब से आवाज आई, मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। इन्होंने अर्ज किया मौला कोई ऐसा जिक्र चाहिए जो मेरे लिए खास हो। समझ रहे हैं? गैब से आवाज आई, मूसा अगर सातों आसमान और जमीन तराजू के एक पलड़े में रख दिए जाए
اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ ساتوں آسمان و زمین پہ بھاری پڑ جائے. کہیے سبحان اللہ اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. مگر سب سے بڑا مسئلہ ہے چوک چوراہے سے فرصت ملے تب تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے. عام دیہات والے لوگوں کے لیے چوک چوراہا اور ہم لوگوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ موبائل. اس سے فرصت ملے تب تو آدمی کلمہ پڑھے مگر فرصت نکالنی ہوگی. وقت آپ کو نکالنا ہوگا. آپ کو اپنی زبان پر کلمہ طیبہ کو جاری کرنا پڑے گا. حضور فرماتے ہیں جددوا ایمانکم اپنے ایمان کا رینیول کرتے رہو. صحابہ نے عرض کیا مولا حضور ہم کیسے ایمان کو تازہ کریں؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے رہو. سبحان اللہ. میرے بھائیو اس لیے نواب پارہ کے مسلمانوں میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں نیت کو بہتر بناؤ. اللہ کی عبادت کا خیال اپنے دل میں رکھو اینی ٹائم. نماز کو مضبوطی سے تھامو اور جب کبھی خالی رہو 100-200 بار 500 بار 1000 بار کلمہ طیبہ کا ورد کرو کیونکہ کلمہ طیبہ گناہوں کو دھونے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے. حدیث شریف ہے یہ حدیث بھی ترمذی میں ہے کہ جب کوئی بندہ ایک بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ یہ آواز فرشتے عرش کی طرف لے کے جاتے ہیں. عرش ہلنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا عرش ٹھہرو. عرش عرض کرتا ہے مولا تو نے ابھی پڑھنے والے کو بخشا نہیں ہے میں کیسے ٹھہر جاؤں؟ مولا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے بخش دیا تو عرش اعظم کا ہلنا بند ہو جاتا ہے. ایک بار پڑھنے پہ یہ مغفرت کی بشارت ہے. اس لیے سلسلہ قادریہ ہو جس سے الحمدللہ ہم لوگ جڑے ہیں، سلسلہ چشتیہ ہو، سلسلہ نقشبندیہ ہو، سلسلہ سہروردیہ ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، لا الہ الا اللہ ہر سلسلے میں شامل ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. سمجھ رہے؟ سبحان اللہ. حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے غفر لہ اس کے گناہ کی بخشش کر دی جاتی ہے. کتنا؟ 70,000 بار جو پڑھ لیتا ہے یا جس کے لیے پڑھ دیا جاتا ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے. کسی کا انتقال ہو تو ہم لوگ شاندار پنڈال لگاتے ہیں، شاندار مائک لاتے ہیں، کھانے کے لیے 1 کنٹل بکرے کا انتظام کرتے ہیں. مگر پہلے کے زمانے میں جب کسی کے گھر موت ہوتی تھی تو لوگ چنا رکھتے تھے. کوئی کفن تیار کر رہا ہے، کوئی قبر کھود رہا ہے، کوئی لکڑی کاٹ رہا ہے اور جو رشتہ دار آتے تھے وہ بیٹھ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں. حکمت یہ تھی کہ پڑھنے والے اگر 70,000 پڑھ دیں گے مردے کو بخش دیں گے تو پیغمبر کا ارشاد ہے کہ جو 70,000 پڑھ لیتا ہے یا جس کے لیے پڑھ دیا جاتا ہے غفر لہ اس کے گناہ کی بخشش کرتی ہے. سبحان اللہ. حافظ شفیق صاحب مرحوم کے لیے صدر صاحب پڑھیں گے مگر ہم لوگوں کے لیے کوئی پڑھے گا کیا گارنٹی اس کی؟ اس لیے مسلمانوں اولاد کے بھروسے نہ رہو. ڈیجیٹل دور آ گیا ہے. اولاد کو فیس بک سے فرصت نہیں، اولاد کو واٹس ایپ سے فرصت نہیں، اولاد کو یوٹیوب سے فرصت نہیں. آج تسبیح ہاتھ میں رکھنا یہ باعث عیب ہو گیا ہے. اولاد کے بھروسے نہ رہو. خود اپنی مغفرت کا انتظام کرو. صبح کو بیٹھو فجر کی نماز پڑھ کے 1000 بار کلمہ پڑھو.
شام کو مغرب کے بعد آدھا گھنٹہ بیٹھو، 1000 بار کلمہ طیبہ پڑھو۔ روزانہ اگر 2000 بار پڑھو گے 30 دنوں میں 60,000 ہو جائے گا، 1.5 مہینہ ہوتے ہوتے 75,000 ہو جائے گا۔ کبھی اپنے والد کو بخش دو، پھر پڑھنا شروع کرو، کبھی ماں کو بخش دو، پھر پڑھنا شروع کرو، کبھی دادا کو بخش دو، پھر پڑھنا شروع کرو، کبھی اپنی دادی کو بخش دو، اور یاد رکھو جتنے لوگوں کو بخشتے جاؤ گے اتنا ثواب آپ کے کھاتے میں جڑتا جائے گا۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ آئے تھے کس لیے اور بات ہو رہی ہے، مگر فالتو بات سے بہتر ہے کام کی بات کی جائے، ہے نا؟ فالتو بات سے بہتر ہے کام کی بات کی جائے۔ کتنی اچھی مجلس سجی ہے، 10 سال کے بعد تو آپ نے بلایا ہے، پھر 10 سال کے بعد نہ جانے آپ رہے کہ نہ رہے، ہم رہے کہ نہ رہے، تو کچھ تو کام کی بات ہو جائے۔ اس لیے میں تھوڑا سا آپ کا وقت لے رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پاس ایک صاحب ہے، الملفوظ میں اس کو لکھا ہے حضور مفتی اعظم ہند نے، بس 2 بات کہہ کر رخصت ہوتا۔ کہا حضور کل میں نے اپنی بچی کو خواب میں دیکھا، اس کے جسم پہ کپڑے نہیں تھے، حضور خواب کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا خواب ٹھیک نہیں ہے، اور یہ آپ کی بچی کے برے انجام کا اشارہ ہے، اس کے نام سے صدقہ کیجئے، اس کے نام سے کچھ قرآن خوانی کرائیے، اور فرمایا ہو سکے تو اپنی بچی کے لیے 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھوا کر اس کو ایصال ثواب کیجیے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے بغداد کا ایک واقعہ لکھا، غوث اعظم کے زمانے کے ذرا بعد کے ایک بزرگ ہیں امام محی الدین ابن عربی، کیا نام ہے؟ امام محی الدین ابن عربی، ان کے جو والد تھے وہ غوث اعظم کے مرید تھے۔ والد گئے غوث اعظم کے پاس، کہا حضور کوئی اولاد نہیں ہے، دعا کر دیجیے۔ غوث اعظم نے مراقبہ کیا، فرمایا کہ تمہاری تقدیر میں کوئی بیٹا نہیں۔ عرض کیا حضور بیٹا ہوتا تو میں آپ سے کیوں دعا کی گزارش کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا غوث اعظم نے کہ میرے پیچھے آؤ اور میری پیٹھ سے اپنی پیٹھ رگڑو، ایک بیٹا میری پشت میں بچا ہے، وہ بیٹا میں تمہاری پشت میں منتقل کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بلوٹوتھ سے تقریر یہاں سے وہاں جاتی ہے، وائی فائی سے ویڈیو یہاں سے وہاں جاتا ہے، مگر اللہ نے غوث اعظم کی شان کتنی بلند فرمائی تھی، پیٹھ سے پیٹھ رگڑ کر غوث اعظم اپنی اولاد ان کی پشت میں منتقل کر رہے ہیں۔ اسی پیدا ہونے والے بیٹے کا نام امام محی الدین ابن عربی تھا۔ کہیے سبحان اللہ۔ گویا یہ غوث اعظم کے روحانی بیٹے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ان کا واقعہ لکھا۔ امام محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں، اور ان کی ایک کتاب ہے الوصایا، اس میں یہ واقعہ ہے۔ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا الوصایا میں تو بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی، جیسے کوئی دولت مل جائے اس ٹائپ کی خوشی ہوئی۔ تو امام محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان بغداد میں تھا جس کے بارے میں کشف کی بات بہت مشہور تھی کہ اس کو کشف ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کشف ہوتا ہے، دل کی بات جان لیتا ہے۔ ایک جگہ دعوت تھی، جب لوگ بیٹھ گئے دسترخوان پر تو وہ رونے لگا۔ میں نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کہا رأیت امی فی النار، میں نے اپنی ماں کو جہنم کی آگ میں دیکھا ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ امام محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے لیے 70,000 بار کلمہ پڑھ رکھا تھا، وہ ثواب میں نے کسی کو نہیں پہنچایا تھا، مگر جب اس نوجوان نے کہا حضور میں نے اپنی ماں کو جہنم میں جلتے دیکھا اس لیے رو رہا ہوں، تو دل ہی دل میں
میں نے 70,000 بار پڑھے ہوئے کلمے کا ثواب اس نوجوان کی ماں کو بخش دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نوجوان ہنسنے لگا۔ میں نے کہا اب ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا رئی تو امی فی الجنہ، اب میں نے اپنی ماں کو جنت میں امام محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث پڑھ رکھی تھی کہ جس نے 70,000 بار کلمہ پڑھا اس کو بخش دیا جاتا ہے، مگر اس نوجوان کے کشف سے مجھے پتا چلا کہ وہ حدیث کمزور نہیں ہے، وہ حدیث صحیح ہے، اور حدیث کے صدقے میں مجھے پتا چلا کہ اس کے بارے میں بھی کشف کی جو بات مشہور ہے وہ بات بھی غلط نہیں ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے مسلمانوں، کھانا کھلاؤ افضل کام ہے، غریبوں کی مدد کرو مبارک کام ہے، میلاد شریف کی مجلس سجاؤ برکتوں کا کام ہے، مگر ایصال ثواب کے لیے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 2 کنٹل گوشت نہ بنواؤ، لمبے پنڈال نہ لگواؤ، شاندار مائک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دوستوں کو بیٹھا دو، 15-20 کلو چنا رکھ دو، کہو سب لوگ مل کے کلمہ پڑھیے، اور جب 40ویں کا موقع آئے گا تو کھانے کا ثواب بھی ہم پہنچائیں گے، قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی پہنچائیں گے، درودوں کا ثواب بھی پہنچائیں گے، اور خاص طور سے 70,000 بار کلمہ طیبہ کا ثواب بھی ہم اپنے مرحوم کی روح کو پہنچائیں گے۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو کتنے لوگ ایسا کام کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ سبھی لوگ کریں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ مگر اپنے لیے انتظام کریے، صبح 1,000 شام 1,000، صبح 1,000 شام 1,000۔ چوک چوراہوں پہ بیٹھنا بند کریے، چوک چوراہوں پہ بیٹھ کر جو وقت ہم اور آپ گزارتے ہیں اس وقت میں ہماری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ کاش ہم گھروں پہ رہ کر نمازیں پڑھیں، 1000 بار کلمہ طیبہ پڑھنے کی عادت بنائیں، اور خدا کا پیغام مدینے والے سے ملا، قرآن مدینے والے سے ملا، شریعت مدینے والے سے ملی، ایمان مدینے والے سے ملا، کعبہ مدینے والے کے صدقے میں ملا، حج مدینے والے کے صدقے میں ملا، رمضان گنبد خضرا والے کے صدقے میں ملا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ پڑھیے تاکہ رب کی بندگی کا شکریہ ادا ہو، رب کی بندگی کے تقاضے پورے ہوں، اور 100-200 بار ہی صحیح مگر مدینے والے پر درود بھی بھیجیے تاکہ خدا کا پتہ دینے والے پیغمبر کا بھی کچھ نہ کچھ شکریہ ادا ہوتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ کچھ نہ صحیح، کچھ نہ صحیح تو جمعہ کے دن مصطفیٰ جان رحمت جب ہمارے حافظ صاحب پڑھائے تو بھاگیے گا نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ایک بار پڑھیے لاکھوں سلام کا ثواب ملتا۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، ایک بار پڑھیے کروڑوں درود کا ثواب ملتا ہے، مگر شیطان ورغلاتا ہے، ارے باہر چلو ذرا سا بات تو کر لے، آدھا گھنٹہ سے بیٹھے ہیں، چلو ذرا سا خیر خبر تو کر لے، ارے بیٹھے بیٹھے پاؤں جام ہو گیا، ذرا سا باہر چلو۔ شیطان بھگاتا ہے تاکہ انسانوں کو کروڑوں درود کا ثواب نہ مل سکے، مگر یاد رکھیے مدینے والے کو یاد کرتے رہیے گا تو جب قبر میں جائیے گا تو مدینے والے کی رحمت آپ کو یاد رکھے۔ کہیے سبحان اللہ۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے
تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو۔ کلمہ پڑھی، نماز پڑھیے۔ نماز اسلام کا کمپلسری سبجیکٹ ہے۔ نماز پڑھیے، کلمہ پڑھیے تاکہ ایمان تازہ رہے، اور مدینے والے پر درود بھیجتے رہیے تاکہ گنبد خضرا والے سے ہمارے دلوں کا رشتہ مضبوط رہے۔ اور زبان پہ تالا لگائیے۔ کیا کریے؟ تالا لگائیے۔ نیکیاں جو ہم اور آپ کماتے ہیں نا، زبان ہی سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ امام ابن جوزی کی کتاب ہے بحر الدموع، اس میں انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے حضرت سعید ابن جبیر سے، کہا بہت سارے لوگ قیامت میں آئیں گے، جب نام عمل دیا جائے گا تو نیکی سے خالی ہوگا۔ عرض کرے گا مولا میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دیا، عمرہ کیا، کوئی نیکی نہیں دکھ رہی۔ تو فرشتے کہیں گے ہاں نماز پڑھی تھی تم نے، حج کیا تھا تم نے، قرآن پڑھا تھا تم نے، مگر تم نے لوگوں کی شکوہ شکایت کی تھی، تم نے لوگوں کی غیبت کی تھی، تم نے پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کی تھی، اس لیے تمہاری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی گئی، اب تمہارا نام عمل نیکیوں سے خالی ہو چکا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم کو جھگڑا ہو صدر صاحب سے، ان کی چائے پینا ہم کو گوارا نہیں، مگر چوراہے پہ بیٹھ کے ان کی شکایت ہم نے کر دی، تو اب جو نماز ہم نے پڑھی ان کو مل گئی، جو روزہ ہم نے رکھا ان کو مل گیا، قرآن کی آیت اللہ کی توفیق سے پڑھی وہ ان کو مل گیا اس کا ثواب۔ تو چائے دینا گوارا نہ ہو اور نماز کا ثواب دے دیجئے، روزے کا ثواب دے دیجئے، قرآن کی تلاوت کا ثواب دے دیجئے، اس سے بڑا ماکھر چھتیس گڑھ کی زبان میں اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ماکھر چھتیس گڑھ کی زبان میں اور کون ہو سکتا ہے؟ چائے پینا گوارا نہیں مگر نماز کا ثواب دینا گوارا۔ حضرت حسن بصری خبر ملی کہ ایک شخص نے ان کو برا بھلا کہا، حلوہ بنوایا لے کے چلے گئے۔ اتنے بڑے امام جب اس نے دیکھا کہ آ رہے، کہا حضور آپ میرے گھر آئے، آپ خبر کروا دیتے حضور میں آ جاتا۔ کہا نہیں، میں نے سنا کہ تم نے میری شکایت کی ہے، شکایت کرنے والے کی نیکی اس کو دے دی جاتی ہے جس کی شکایت کی جاتی ہے۔ تم نے مجھے نماز کا ثواب دے دیا، تم نے مجھے روزے کا ثواب دے دیا، تم نے مجھے قرآن کا ثواب دے دیا، میں تمہیں نماز کا ثواب تو نہیں دے سکتا، تو سوچا کم سے کم حلوہ تو تمہیں کھلا دوں۔ کیا بات ہے، کم سے کم تمہیں حلوہ تو کھلا دوں، اس لیے یہ حلوہ لے کر آیا ہوں کہ آج تم نے اپنی نمازوں کا ثواب مجھے دے دیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے اس پہ تالا لگائیے، اس پہ تالا لگائیے۔ کھولنا ہو تو اللہ کے ذکر کے لیے کھولیے، ایک دوسرے کی شکایت کے لیے نہ کھولیے۔ آپ زبان کو کھولتے ہیں، گویا JCB لگا کر اپنی نیکیاں کچھ ادھر پھینکتے ہیں کچھ ادھر پھینکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آج کی اس گفتگو سے میں نے 3 باتیں یا 4 باتیں آپ حضرات تک پہنچائی۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ اللہ کا کروڑوں بار شکریہ ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے محبوب پیغمبر کا امتی بنایا۔ اس نعمت کا تقاضا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ شکریہ ادا کرنے کا پہلا طریقہ ہے نماز۔ رمضان آئے تو روزہ، یہ بھی شکریہ ہے۔ سال گزرے آپ کے پاس 50,000 ہو زکوٰۃ دیجئے، یہ بھی شکریہ ہے۔ آپ کے پاس مکہ شریف آنے جانے کا پیسہ ہو، یہ بھی شکریہ ہے۔ حج کرنا، یہ بھی شکریہ ہے۔ تو جب رب نے کروڑوں نعمتیں دی ہیں تو رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیجئے، پہلی چیز، اور نماز پڑھیے، دوسری چیز، کلمہ طیبہ پڑھیے، اور کم سے کم 70,000 کلمہ پڑھ کے اپنے لیے زندگی میں جمع کر لیجئے، تیسری چیز، درود پڑھیے، کم سے کم 100 بار، 200 بار، 500 بار،
تاکہ مدینے والے سے دلوں کا رشتہ مضبوط رہے، چوتھی چیز۔ اور پانچویں چیز کہ جو بھی نیکی آپ کریں وہ نیکی سرکشت رہے، اس کے لیے اس پر تالا لگائیے، اس پر تالا لگائیے۔ کھلے تو درود کے لیے کھلے تو صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ کہنے کے لیے کھلے تو سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کے لیے کھلے، ایک دوسرے کی شکایت کرنے کے لیے نہ کھلے، کیونکہ آپ ایک دوسرے کی جب تک شکایت کرتے رہتے ہیں آپ کی نیکیاں اس شخص کو دے دی جاتی ہیں جس کی آپ نے اور ہم نے شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس مجلس کو قبول فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ آپ سب نے 1 گھنٹے کے قریب میری کچھ ضروری باتیں، کچھ دینی باتیں سماعت کی۔ آپ میں سے اگر 10 لوگوں نے بھی میری باتوں پر عمل کیا تو میرا یہ 250 کلومیٹر چل کے آنا بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گا، اور رات کے اس سرد موسم میں آپ حضرات کا یہاں بیٹھنا بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گا، جہاں اللہ کی رحمتوں کا، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، حفتہم الملائکہ، فرشتے اس مجلس کو اپنی رحمتوں کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر دے، ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔